بالآخر پی آئی اے کی نجکاری ہو گئی اور عارف حبیب گروپ نے خسارے میں چلنے والے قومی ادارے کو 135 ارب روپے میں خرید لیا۔ اس سے قبل نیلامی کے پہلے مرحلے کے اختتام پر دو ممکنہ خریداروں عارف حبیب اور لکی سیمنٹ نے 100 ارب روپے کی مقررہ بنیادی قیمت سے زائد کی بولیاں دی تھی۔ بولی ہونے کے بعد جب عارف حبیب کے نام کرا نکلا تو پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور انچارج پیپلز لیبر بیورو چودھری منظور احمد نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ پی آئی اے کی نجکاری کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں اور پی آئی اے کی نجکاری ایم سی بی سے بڑا اسکینڈل ثابت ہوگی اور اس سے پاکستان کے مفادات کی جیت نہیں ہوئی۔ انچارج پیپلز لیبر بیورو چودھری منظور احمد نے بیان میں کہا کہ پی آئی اے کی نجکاری پر حکومتی مشینری اور وزراء قوم کو گمراہ کر رہے ہیں اور یہ پاکستان کی نہیں بلکہ عارف حبیب اور اس کے مفادات کی جیت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی تو ہار ہوئی، جس گھر کے برتن بکیں اس کی جیت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ پاکستان کے اثاثے ہیں جن کو اونے پونے داموں میں بیچا گیا ہے۔ چودھری منظور احمد نے کہا کہ پی آئی اے کو دو حصوں میں پی آئی اے سی ایل کی آج نجکاری ہوئی اور پی آئی اے کی ایک کمپنی بنا کر اس میں اثاثے اور قرضہ جات رکھ دیے گئے اور پی آئی اے پر تقریباً 650 ارب کا قرضہ تھا، لیکن اس کے اثاثے ہزاروں ارب روپے کے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پی آئی اے نے گزشتہ سال 13 جہازوں کے ساتھ 26 ارب روپے کا منافع کمایا تھا۔ اس وقت 4 جہاز آنے سے یہ 17 ہو گئے اور مجموعی طور پر پی آئی اے کے پاس 30 جہاز ہیں اور باقی 13 جہازوں کو ٹھیک کر کے منافع کئی گنا کیا جا سکتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ رواں برس کے پہلے 6 ماہ میں 11.5 ارب روپے کا منافع حاصل کرنے والی پی آئی اے کے ادارے کو بیچا جا رہا ہے اور پی آئی اے کو 30 جہاز ہی تقریباً 100 ارب روپے کے ہیں اور پی آئی اے ملازمین کا پروویڈنٹ فنڈ 20 ارب، 8 عمارتیں تقریباً 50 ارب روپے کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 10 ارب روپے کے اسپیئر پارٹس اور ہینگرز عارف حبیب کو دیے جا رہے ہیں اور 10 ارب کے سپورٹنگ ایکوپمنٹ کے علاوہ 400 گاڑیاں اور فرنش دفاتر اور پورے آلات بھی پی آئی اے کے پاس ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 64 انٹرنیشنل لینڈنگ روٹس کی کوئی قیمت نہیں ہے جو آج 640 ارب روپے کے بھی نہیں مل سکتے اور جو ایئر لائن 25 سال سے چل رہی ہے وہ آج تک یہ روٹس حاصل نہیں کر سکی۔ یورپی روٹس کھلنے سے اب منافع کئی گنا بڑھ جائے گا اور صرف انگلینڈ سے 40% منافع آتا ہے۔